بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہشتم کے پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کو اردو کی جماعت آن لائن جماعت میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ پیارے بچوں آپ جانتے ہو کہ ہم نے سبق حج اکبر شروع کیا ہوا تھا اور اس کو ہم تقریباً سارا پڑھ چکے ہیں، بس تھوڑا سا رہتا ہے، اس کو ہم نے آج پڑھنا ہے، مکمل کرنا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ اب تک کے حالات جان چکے ہوں گے کہ نصیر کا کیا حال ہوتا ہے، شاکرہ کیا کرتی ہے دایا کے ساتھ، اور نصیر کا باپ جو ہوتا ہے وہ صابر حسین کس طرح سے صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے اور عباسی کو ڈھونڈ کے لاتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں آگے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اسے مجھ سے اتنی محبت ہے، ورنہ شاکرہ کی جوتیاں کھاتی اور گھر سے قدم نہ نکلتی۔ نہ معلوم بیچارے کی کیا حالت ہے، انداز وحشت سے بولی۔ دودھ تو پیتے ہیں نا؟ یہاں پہ دایا بچے کے باپ سے پوچھتی ہے کہ بچہ دودھ تو پیتا ہے نا؟ صابر دیکھیں کیا جواب دیتا ہے۔ تم دودھ پینے کیوں کہتی ہو؟ اس نے 2 دن سے آنکھیں تو کھولی نہیں۔ عباسی، یا میرے اللہ، ارے اوکلی کلی بیٹا، آ کے میرے اسباب گاڑی سے اتار دے۔ اسباب کہتے ہیں سامان کو۔ دایا گاڑی سے اترنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اب مجھے حج وج کو نہیں سوچتی مطلب حج پہ نہیں جانا۔ ہاں بیٹا جلدی کر، میاں دیکھیے کوئی یکا ہو تو ٹھیک کر لیجئے۔ یکا کہتے ہیں ٹانگا، کہتی ہے کوئی گھوڑا گاری ٹانگا ہو تو ٹھیک کر لیجئے۔ یکا روانہ ہوا۔ سامنے سڑک پر کہیں بگیاں کھڑی تھیں، گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ عباسی بار بار جھنجھلاتی غصہ ہوتی تھی اور یکا بان سے کہتی تھی، یکا بان کہتے ہیں گھوڑا چلانے والا، تنگا چلانے والا، بیٹا جلدی کر، میں تجھے کچھ زیادہ دے دوں گی۔ راستے میں مسافروں کی بھیڑ دیکھ کر اسے غصہ آتا تھا۔ بھیڑ کہتے ہیں رش کو، ہجوم کو۔ اس کا جی چاہتا تھا گھوڑے کے پر لگ جاتے، لیکن جب صابر حسین کا مکان قریب آ گیا تو عباسی کا سینہ زور سے اچھلنے لگا، سر تیوار گیا، بار بار دل سے دعا نکلنے لگی، سب خیر و عافیت ہو۔ یعنی اس کا سر چکرا گیا تھا اور بار بار اس کے دل سے دعا نکل رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو۔ یکا صابر حسین کی گلی میں داخل ہوا۔ دفتن عباسی کے کان میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ اچانک عباسی جو ہے کسی کے رونے کی آواز سنتی ہے، اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا، سر تیوار گیا، معلوم ہوا دریا میں ڈوبی جاتی ہوں۔ جی چاہا یکا کو 2 پروں، مگر ذرا دیر میں معلوم ہوا کہ عورت میکے سے ودا ہو رہی ہے۔ تسکین ہوئی۔ میکے سے مطلب ماں کے گھر سے سسرال جا رہی ہے۔ آخر صابر حسین کا مکان آ پہنچا۔ عباسی نے ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف تاکا، جیسے کوئی گھر سے بھاگا ہوا یتیم لڑکا شام کو بھوکا پیاسا گھر آئے اور دروازے کی طرف سہمی ہوئی نگاہ سے دیکھے کہ کوئی بیٹھا تو نہیں ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 50۔ دروازے پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سناٹا کہتے ہیں خاموشی۔ باورچی بیٹا حقہ پی رہا تھا۔ حقہ کہتے ہیں چیلم پی رہا تھا۔ عباسی کو ذرا ڈھارس ہوئی۔ ڈھارس کہتے ہیں ہمت۔ گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ نئی دایا بیٹھی پولٹس پکا رہی ہے۔ پولٹس کہتے ہیں دوا کو۔ کلیجہ مضبوط ہوا۔ شاکرہ کے کمرے میں گئی۔ اس کا دل گرما کی دوپہری دھوپ کی طرح کانپ رہا تھا۔ شاکرہ نصیر کو گود میں لیے دروازے کی طرف ٹکٹکی لگائے تاک رہی تھی۔ ٹکٹکی کہتے ہیں آنکھوں کو 1 منٹ کے لیے جھپکانا نہیں۔ غم اور یاس کی زندہ تصویر۔ غم اور یاس کہتے ہیں اداسی اور یاس کہتے ہیں امید کی زندہ تصویر تھی۔ کشمکش میں پڑی ہوئی تھی۔ عباسی نے شاکرہ سے کچھ نہیں پوچھا، نصیر کو اس کی گود سے لے لیا اور اس کے منہ کی طرف چشم پر نم سے دیکھ کر کہا، بیٹا نصیر آنکھیں کھولو۔ نصیر نے آنکھیں کھولی، 1 لمحے تک دایا کو خاموش دیکھتا رہا، تب یک دایا کے گلے سے لپٹ گیا اور بولا، انا آئی۔ نصیر کا زرد مرجھایا ہوا چہرہ روشن ہو گیا، جیسے بجھے ہوئے چراغ میں تیل پڑ جائے۔ ایسا معلوم ہوا گویا وہ کچھ بڑھ گیا ہے۔
ایک ہفتہ گزر گیا، صبح کا وقت تھا، نصیر آنگن میں کھیل رہا تھا۔ صابر حسین نے آ کر اسے گود میں اٹھایا اور پیار کر کے بولے، تمہاری انا کو مار بھگاویں؟ نصیر نے منہ بنا کر کہا، نہیں روئے گی۔ عباسی بولی، کیوں بیٹا؟ مجھے تو نے کعبہ شریف نہ جانے دیا، میرے حج کا ثواب کون دے گا؟ صابر نے مسکرا کر کہا، تمہیں اس سے کہیں زیادہ ثواب ہوگا، اس حج کا نام حج اکبر ہے۔ بچوں، اس نے ایک چھوٹے بچے کی مدد کی، موت کے منہ سے واپس لے کر آئی، تو اس لیے اس کے حج کا دایا کو اس حج سے زیادہ ثواب مل گیا۔ بچوں، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی کلاس کے لیے اجازت، گھروں میں رہیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔